جب کبھی اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے نا، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں نا، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو خزا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، پھر دیکھو وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ تمہاری مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر سے اس کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی نا، تو پھر تم اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اسے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے جب بھی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے انگنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تمہارا اچھا وقت بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہے، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے نا، اس کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے ہی والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری فقط اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی ہے تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں دے دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے، بھلا یہ کیسا یقین ہوا؟ جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے، وہ تو قبول ہو چکی ہے۔ تم بس یہی کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب تم میں کیا تبدیلی آئے گی؟ تم کیسا محسوس کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کیسے اللہ کو راضی کرو گے؟ اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا، بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا، اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا۔ دیکھنا بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اگر نہ ملا تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، انتظار کرنے کا بھی ملے گا، اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے، پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بددل اور ناراض مت ہونا، جو ہوگا بہترین ہوگا، اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے پیچھے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے تو یہ بدترین رد عمل ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک تنہی، کمزور، نازک، معصوم وجہ سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، تو وہ بھلائے جانے کو تو قابل نہیں ہوتا۔ اسے بھلایا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریبی شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس کو اسی چیز سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو،
وہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو کیا آزمائے نہیں جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں پہلے مقام پر ہو، ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے۔ کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحے صبر کرو گے تو دوسرے لمحے پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جسے تم بہت تھک گئے ہو، اب مزید تم سے کچھ سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے۔ ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے، نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد نہیں رہیں گے، تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ دعا مانگیے، میں نے دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جو عادتیں آپ سے چھوٹ نہیں پا رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہیں، ہمت بہت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دعا مانگیے۔ اگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں گے اس چیز کو حاصل کرنے میں مشکلات جھیلیے، جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تب بھی ہمت مت ہارنا، دعا جاری رکھنا اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں، عزم کریں، ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ اللہ انسان کو اتنی ہمت دیتا ہے کہ جب وہ مانگے، اس سے مانگے اور بہت مانگے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتوں کو محسوس کرنا شروع کر دینا، غور کرنا شروع کر دے تو احسان کے بوجھ تلے ہی مر جائیں، شکر ادا کرتے کرتے ہی مر جائیں۔ اتنے اللہ کے ہم پر کرم ہیں، جیسے ہم کرتے بھی کچھ بھی نہیں، پھر بھی رحمتوں اور نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کون اتنی بے لوث بے نیاز محبت کرتا ہے؟ کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ کون ہر وقت حفاظت کرتا ہے؟ بے شک میرا اللہ وہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، بادشاہت کے حقدار بھی وہی ہے، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، اتنا کرم، اتنا رحم۔ اللہ کو اللہ کہنا اور دل سے جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جس دن تم اس بات کو دل کی ہر کونے سے کہنا شروع کر دو گے، اس دن تمہارے لیے اس کے احکام اور عبادت دونوں آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز مانگنے سے آتی ہے، مانگو کہ ہم سب پر اس کی محبت نازل کر دی جائے۔ اللہ اس دل میں نور نہیں ڈالتا جو گندہ ہو۔ آپ ڈالیں گے پینے والے صاف پانی کسی گندے برتن میں؟ نہیں نا۔ اسی طرح جس دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے برائی ہو، نفرت ہو، اس میں اللہ سما سکتا ہے کیا؟ اللہ تو پاک ہے، اور پاکی ناپاکی ایک ساتھ ہو سکتی ہے بھلا؟ اسی لیے اپنے دل کو پاک کرو، سب کو معاف کر دو، زبردستی نہیں، کھلے دل سے کیا کرو؟ سب دل میں رکھ کر یہ مننے کے بعد تو کام نہیں آئے گی نا۔ رو کر سارا میل آنکھوں کے راستے بہا دیا کرو اور دل کو اپنے پاک رکھا کرو۔ اللہ ضرور ڈالے گا تمہارے دل میں عنقریب نور۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ جب آسمان پر اترتی ہے تبھی اپنے لیے مدت لکھوا کر آتی ہے۔ ہم انسان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے نا اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم زبردستی کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو ہم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوتے ہیں، اور ہم خود ہی خود کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی سے دعا کرتے ہوتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اگلا لمحہ طے کر رہا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فیکن کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوگی بھی نہیں، مگر وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے۔
اب آپ مضبوط ہو تبھی تو ایسی مشکل آن پڑتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، مگر نہیں، زندگی نہیں تھکی تو ہم کیوں تھکے؟ وہ امتحان لیتے نہیں تھکتی۔ زندگی بہت رلائے گی، ہمیشہ پسندیدہ چیز دے کر چھینے گی، ہمیشہ صبر آزمائے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانا ہے، کوئی بات نہیں، اگر سب ہاتھ سے چلا گیا تو ویسے بھی ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ پھر یہ دل پر پتھر رکھنا ہے، نفس پر قابو رکھنا ہے، کچھ خواہشات کو دبانا ہے، سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ بس اگر کچھ ختم نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہے آپ اور آپ کے رب کا ساتھ، ورنہ آپ سمجھیں آپ برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ تب سب ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا۔